امریکی صدارتی انتخابات 2024 کے لیے ارلی ووٹنگ کا عمل 1 نومبر کو ختم ہو گیا ہے۔ ارلی ووٹنگ ختم ہونے کے 2 دن بعد یعنی 5 نومبر کو امریکہ کے آئندہ صدر کی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں دونوں امیدواروں کی توجہ 7 سوئنگ ریاستوں پر ہے کہ جب تک ان کے ریزلٹس نہیں آتے تب تک آپ فیصلہ کن مرحلے میں نہیں آتے کہ سوئنگ سٹیٹ جس کی ہیں اسی کا امریکہ ہے۔ چنانچہ یہ نتائج کو فیصلہ کن بناتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں یا کملا ہیرس۔ امریکہ کی قومی سطح پر رائے عامہ کے جائزوں میں کسے برتری حاصل ہے؟ اب بہت بڑا سوال ہے۔ امریکن الیکشنز میں سوئنگ سٹیٹ کسے کہا جاتا ہے کہ گورا جب کرمنل ہو جاتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس دفعہ جو انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ نہیں جیتا تو پھر یہ امریکہ کی تاریخ کا آخری الیکشن ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ امریکی صدارتی انتخابات 2024 کے لیے ارلی ووٹنگ کا عمل 1 نومبر کو ختم ہو گیا ہے۔ اب تک کے اندازوں کے مطابق بڑی تعداد میں امریکیوں نے اس عمل میں حصہ لیا۔ 1 نومبر تک کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ارلی ووٹنگ کے ذریعے 5 کروڑ 39 لاکھ سے زیادہ افراد نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ارلی ووٹنگ ختم ہونے کے 2 دن بعد یعنی 5 نومبر کو امریکہ کے آئندہ صدر کی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اس الیکشن میں ٹرمپ اور کیملا کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے اور دونوں امیدوار ایک دوسرے پر سیاسی حملے جاری رکھیں۔ انتخابی مہم کے آخری مرحلے میں دونوں امیدواروں کی توجہ 7 سوئنگ ریاستوں پر ہے کیونکہ ان کے انتخابات یا انتخابی نتائج فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوئنگ سٹیٹس کے اوپر آپ نے اپنی نظر قائم رکھنی ہے۔ سمپل فارمولا یہ ہے کہ جب تک ان کے ریزلٹس نہیں آتے تب تک آپ فیصلہ کن مرحلے میں نہیں آتے، یعنی آپ کو سارا کا سارا، فار ایگزامپل کیملا ہر جگہ سے جیت رہی ہو، جب تک ان 7 سوئنگ ریاستوں کے فیصلے نہیں آ جاتے آپ کسی کو بھی جو ہے وہ ونر قرار نہیں دے سکتے۔ چنانچہ سوئنگ سٹیٹ از دا موسٹ کروشل اینڈ امپورٹنٹ، اور سمپل فارمولا ہے کہ سوئنگ سٹیٹ جس کی ہیں اسی کا امریکہ ہے۔ چنانچہ یہ نتائج کو فیصلہ کن بناتے ہیں۔ اچھا، رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق 7 سوئنگ ریاستوں میں سخت مقابلے کی توقع ہے، تاہم ان میں مشیگن اور پنسلوینیا اہم ہے۔ دیگر سوئنگ ریاستوں میں وسکانسن، نارتھ کیرولینا، ایریزونا، جارجیا اور نیواڈا کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج کے ولاگ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں یا کملا ہیرس۔ امریکہ کی قومی سطح پر رائے عامہ کے جائزوں میں کسے برتری حاصل ہے؟ اب بہت بڑا سوال۔ امریکن الیکشنز میں سوئنگ سٹیٹ کسے کہا جاتا ہے؟ اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ، جس کا میں نے آپ کو کلو بتایا۔ اور سوئنگ سٹیٹ میں کسے برتری حاصل ہے اب تک، اس کا جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی سیاسی مہمات کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پہلا سوال کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں یا کیملا ہیرس؟ اس کا جواب شاید اس بار 5 نومبر تک کوئی نہ دے سکے، کیونکہ اس سے پہلے دیا جا سکتا تھا، لیکن اس بار میرے لیے بھی یہ بات مشکل ہوگی کیونکہ اس بار مقابلہ بہت سخت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ پینٹاگون کہیں نہ کہیں کیملا کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مقابلہ اس وقت عوام کے ساتھ ہے، اور عوام کا یا وائٹ سپریمیسی کا ہاتھ جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ بھاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ویو کس طرح چل رہی ہے، اور اس کا مماثلت ہر کسی پاکستان کے ساتھ بھی ہے، اور اس مماثلت کو دیکھنا ہوگا کہ عوام جو ہے وہ عمران کے ساتھ ہے اور باقی ان کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ کون بھاری ہوگا، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بیک سٹیپ کرنا پڑتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ٹرمپ کا ہارنے پر اعلان اس کے خطرناک تھے، لیکن اس بار ساری کی ساری جو ہے اس کی موومنٹ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں امیدواروں کی انتخابی پول معمولی فرق سے اوپر نیچے اب تک۔ صدر جو بائیڈن کی انتخابی دور سے دستبردار ہونے کے فیصلے کے روز تک رائے عامہ کے تمام جائزوں میں ڈونلڈ ٹرمپ برتری حاصل کیے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور جو بائیڈن کی دستبرداری کے بعد کے جائزوں میں بھی کہا گیا کہ کیملا ہیرس کے آنے سے بھی نتائج میں زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہوگی۔ لیکن کیملا ہیرس کی انتخابی مہم کے آغاز کے بعد امریکہ کی صدارت کی دوڑ سخت ہو گئی ہے، اور انہوں نے قومی سطح کی رائے عامہ کے جائزوں میں اپنے حریف پر معمولی برتری بھی حاصل کی۔ اب بھی کیملا اور تو کبھی ٹرمپ ایک دوسرے پر وقفے سے معمولی برتری حاصل کر رہے ہیں۔
اگرچہ رائے عامہ کے جائزے اور پولز اس بات کی جانب اشارہ دیتے ہیں کہ کون سا صدارتی امیدوار ملک بھر میں کتنا مقبول ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انتخابات کے نتائج کی پیشن گوئی کرنے کا یہ ایک درست طریقہ۔ اس کی وجہ امریکہ میں الیکٹورل کالج کے نظام کا استعمال ہے۔ امریکہ کے الیکٹورل کالج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانی نظام کو سمجھنے کے لیے بھی، کیونکہ الیکٹورل کالج کو آپ تک کے پولیٹیکل سائنس کے لوگ بھی اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے۔ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے جس میں ہر ریاست کو اس کی آبادی کے تناسب سے ووٹ دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کو سمجھیں کہ ہر آبادی کے تناسب سے اس کو ووٹ دیے جاتے ہیں۔ ان کے الیکٹورل ووٹوں کی کل تعداد 538 ہے اور فتح کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، لیکن چونکہ ان میں سے بیشتر ہر مرتبہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیتی رہی ہیں، ایسی چند ہی ریاستیں ہیں جہاں صدارتی امیدواروں کی جانب سے اپ سیٹ کی امید ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے۔ یہ وہ ریاستیں جو ملک کے صدر بننے کی خواہشمند امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں، سوئنگ سٹیٹس، اور انہیں بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس یا کانٹے کے مقابلے والی ریاستیں یا سوئنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنا ہے۔ باقی جتنے بھی ریزلٹس آ رہے ہوں ان کو آپ بے شک سنیں نہ سنیں الگ بات ہے، ہلکا سا سن لیں کہ کون اوپر، باقی سوئنگ سٹیٹس کے اوپر آپ نظر رکھیں۔ سوئنگ سٹیٹس میں ایریزونا، جارجیا اور میشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولینا اور پینسلوینیا اور وسکانسن کا کردار صدارتی انتخابات میں اہم ہوگا۔ ڈیموکریٹس امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ ممکن ہے، اور یہی ریاستیں فیصلہ کریں گی کہ ملک کا اگلا صدر کون ہوگا۔ یہاں پر میں بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ امریکن کریز اور وائٹ سپریمیسی کیا ہے، اور امریکن رائٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ بن گئے۔ میں مسلسل جب اس دفعہ امریکہ میں رہا تو میں نے دیکھا کہ جتنے جو آپ سمجھ لیں کہ عام عوام ہیں اور زیادہ تر بلیک ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی کیملا ہیرس میدان میں آئی تو ان کا ووٹ کیملا کی طرف تھا، یعنی کیٹیگوریکلی وہ ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، وی لو کیملا، وی لو کیملا۔ لیکن ایسا جو بڑی سٹیٹس میں جب میں گیا تو جتنے اشرافیہ آپ دیکھ لیں یا ان میں بھی اگر جو وائٹس ہیں، پیور وائٹس، وہ ٹرمپ کے حامی ہیں۔ سو اب اس میں جب آپ یہ دیکھیں گے، یعنی امپورٹنٹ چیز کہ ایلون مسک کو اگر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک ان کا ریپریزنٹیٹو بن کے آ گیا، یعنی ایک جو نئی نسل کی ویو ہوگی یا وائٹس کی ویو ہیں ان کے اندر بھی ہے، اور اس نے جو ٹیکسیشن اور ڈیٹ کا کٹ کے اوپر اس نے بات کی ہے، اور وہ کسی بھی جگہ کے اوپر وہ کھڑا نہیں ہو رہا، اور کسی بھی جگہ کے اوپر وہ ممبر کے لیے بھی نہیں آ رہا جبکہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سو اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ویو کس طرف جا رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکن، اور ایک امپورٹنٹ بات کہ وہ اشرافیہ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کی ساری بڑی انڈسٹری اسی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور چھوٹی انڈسٹری والے اور غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور یہ جو پیدا کیا گیا یہ طریقہ کار یہ امریکہ میں ہی جنم لیا، اور اسی سے ہی تھرڈ ورلڈ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی گیم بھی شروع ہوئی۔ چنانچہ جو ہیو ناٹس ہیں وہ ہمیشہ ہیو ناٹس ہی رہیں گے، اور ہیوز جو ہیں انہوں نے ایک طریقہ کار بنا دیا، چنانچہ ہر چیز انہی کے حق میں رہتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار جو بھی ہوگا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کر دی وہ یہ کہ جو اشرافیہ ہے اور جو بزنس کر رہی ہے اور بڑا بزنس کر رہی ہے ان کو ٹیکس چھوٹ دی جائے تاکہ وہ بزنس بہتر کریں اور امریکہ جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ وہ اس کا ماڈل یہ ہے کہ ایک کمپنی اگر 10,000 لوگوں کو سنبھالتی ہے تو ان 10,000 میں سے ہر ایک کو عزت دینی ہے، یا اس کو اوپر والے کو جو 10,000 کی کمپنی چلا رہا ہے۔ سو اب پوائنٹ تو دونوں طرف کے تگڑے ہیں، اب اس کو سوچنا ہے آپ نے کہ کرنا کیا ہے۔ تو ان کے رائٹس اور ہیں، ان کے رائٹس اور ہیں، لیکن بہرحال اس کا ٹارگٹ آڈینس اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی جس کے نیچے 10,000 لوگ ہیں اور پھر پیسہ بھی چلنا ہے اور ان کے ٹیکسز بھی ختم ہونے، تو وہ کچھ بھی کر کے ٹرمپ کو جتوا کے رہیں گے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں جماعتیں سوئنگ سٹیٹس کہلانے والی ان ریاستوں میں ایسے ووٹرز پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے جنہوں نے اپنے ووٹ کے حوالے سے اب تک فیصلہ نہیں کیا، اور جن کا ووٹ ان جماعتوں کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ 7.4 ملین آبادی والی ریاست ایریزونا میں الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد 11 ہے،
ایریزونا کی میکسیکو کے ساتھ ملنے والی سرحد کے سبب امیگریشن اور اسقاط حمل کے حق سے متعلق تنازعات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور اس بار جب میں نے نیو یارک میں دیکھا تو اس اسقاط حمل کے اوپر ایک بہت بڑی ویو چل رہی ہے اور بہت بڑی کمپین ہر گلی کوچے کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ 11 ملین آبادی والی ریاست جارجیا کے الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد 16 ہے۔ جارجیا کی آبادی کا 1/3 حصہ افریقی نژاد امریکیوں کا ہے، جو ملک کے سیاہ فام باشندوں کے سب سے بڑے تناسب سے ایک ہے۔ اس طرح نیواڈا بھی سوئنگ اسٹیٹ ہے اور اس کے 6 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ 16 الیکٹورل کالج ووٹ رکھنے والی ریاست شمالی کیرولینا بھی کملا ہیرس کے بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کے بعد مقابلہ سخت ہو گیا۔ ایریزونا، جارجیا، نیواڈا اور شمالی کیرولینا میں اگست کے آغاز سے لے کر اب تک کئی بار برتری لینے والا امیدوار بدلا ہے، لیکن ٹرمپ کو اب چند ہفتوں سے معمولی برتری حاصل ہے۔ 3 دیگر ریاستوں مشیگن، پنسلوینیا اور وسکانسن میں ہیرس اگست کے آغاز سے 2 یا 3 پوائنٹس کی برتری حاصل کیے ہوئے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بلیکس کا جو ہے ووٹ زیادہ ہے، لیکن حالیہ دنوں میں انتخابی جائزوں میں مقابلہ سخت ہو گیا اور اب ٹرمپ کو پنسلوینیا میں معمولی برتری حاصل ہے۔ پنسلوینیا، مشیگن اور وسکانسن یہ سبھی ریاستیں روایتی طور پر ڈیموکریٹس پارٹی کا گڑھ رہی ہیں، لیکن ٹرمپ نے سن 2016 میں انہیں سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا، یعنی یہاں سے ریپبلکن کو فتح ملی تھی۔ بائیڈن نے انہیں 2020 یعنی 2020 میں دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ اس مرتبہ کملا کو مشیگن اور وسکانسن میں تو برتری حاصل ہے، لیکن پنسلوینیا میں ٹرمپ آگے ہے۔ کملا اگر تینوں ریاستوں کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب رہتی ہے تو ان کے جیتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پنسلوینیا میں الیکٹورل کالج ووٹ کی تعداد 19 ہے، وسکانسن کے 10 الیکٹورل ووٹ میں مشیگن کے ووٹ 15 ہیں۔ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان سٹیٹس کے مسائل اور دونوں امیدواروں کی کیمپین کی بات کریں تو ایریزونا میں دونوں امیدوار امیگریشن اور اسقاط حمل پر مہم چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بڑے سبجیکٹ ہیں۔ امیگریشن کا تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بائیڈن نے معاملہ چلایا تھا اور تقریباً 0.4 ملین جو ہے لوگ ادھر مختلف جو نارتھ امریکہ والی سائڈ سے لوگ ادھر آئے اور نیو یارک کا حالت بدل گئی، باقی سٹیٹس کی بھی حالت بدل گئی، بڑے پرابلمز ہو گئے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ ویج ریٹ کم ہوا ہے، لیکن باقی پرابلمز بھی ہو گئے۔ وہاں پہ کرمنالٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت سے علاقوں کے اندر جو ہے وہ کئی لوگ صرف دن کے وقت گاڑی تک نہیں لے کے جاتے، رات تو بڑی دور کی بات۔ اب یہ معاملات 2 ہیں، یعنی امیگریشن اور اسقاط حمل۔ اب ان پر دونوں یہ لوگ مہم چلا رہے ہیں کیونکہ سبجیکٹ ہی یہی ہے۔ ایریزونا کی میکسیکو کے ساتھ ملنے والی سرحد کے سبب امیگریشن اور اسقاط حمل اس سٹیٹ کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس طرح جارجیا کی آبادی کا 1/3 حصہ افریقی نژاد امریکیوں کا ہے، جو ملک کی سیاہ فام باشندوں کے سب سے بڑے تناسب میں سے ایک ہے۔ اس لیے یہاں مہم انہی باشندوں کے مسائل سے متعلق چلائی جا رہی ہے۔ ریاست مشیگن میں گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں جو امیدوار کامیاب ہوا وہی وائٹ ہاؤس تک پہنچا۔ مشیگن میں عرب نژاد امریکیوں کی آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی میرا خیال ہے، جو میں اپنی ذاتی رائے کے طور پہ دوں تو عرب نژاد جو ہیں وہ انکلینیشن ان کی ہیرس کی طرف ہوگی۔ چنانچہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ معاملہ اس دفعہ ذرا تھوڑا ٹائٹ ہو جائے گا۔ یہ ریاست غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کے لیے امریکی صدر کی حمایت پر ملکگیر رد عمل کی علامت بن گئی تھی، اور اب بھی یہی مسئلہ سر فہرست ہے۔ لیکن اب غزہ کے میٹر کی وجہ سے ان کا کیا اس میں یعنی انکلینیشن ہوگا وہ دیکھنا ہوگا، اور ٹرمپ ان کو کس طریقے سے کنونس کرتا ہے کہ آگے وہ کیا غزہ کا میٹر سالو کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو پھر تو اس کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ بائیڈن والا میٹر یا ہیرس والا میٹر یا اوباما والا میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں اوباما کہتا ہوں تو بائیڈن ہوتا ہے، بائیڈن کہتا ہوں تو ہیرس ہوتی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نیواڈا میں لاطینی آبادی کا اعتماد جیتنے کے لیے لوگ کوشاں ہیں۔ شمالی کیرولینا میں کی سرحد جارجیا سے متصل ہے اور اس کی کچھ سر فہرست انتخابی خدشات جارجیا اور ایریزونا سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ پنسلوینیا میں معیشت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یہ سوال کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی سیاسی مہمات کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ سوال خاصا اہم ہے۔
امریکی الیکشن دنیا کے مہنگے ترین الیکشن ہوتے ہیں۔ امریکہ میں انتخابی مہم کی فائنانسنگ کو شفاف رکھنے کے لیے کئی قوانین ہیں، جیسے سیاسی جماعت کو پیسہ دیا جا سکتا ہے لیکن امیدواروں کو براہ راست فنڈنگ دینے کی حد مقرر ہے۔ قانونی طور پر ایک شخص ایک امیدوار کو $2300 سے زیادہ رقم نہیں دے سکتا۔ امریکی انتخابات میں پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ پریشر گروپس ہیں جو تیل اور گیس، ایروسپیس، اسلحہ ساز کمپنیاں اور سمیت بڑی بڑی صنعتوں کی نمائندگی کرتی اور یہی اپنے پسند کے امیدوار کی فنڈنگ کرتی ہیں، لیکن صدارتی امیدوار کو براہ راست فنڈ نہیں کر سکتی، لیکن امیدوار سے جڑی کسی بھی تنظیم کو جتنی رقم چاہیے دے سکتی ہے۔ یوں امریکہ کے امیر افراد یا لابیز اپنے پسند کے امیدوار کو فتح یاب کرواتی ہیں۔ تو اب سبجیکٹ یہاں ہے کہ اس دفعہ کی جو میٹر ہے ان میں تو ایک میں نے آپ کو بتایا امیگریشن اور اسقاط حمل، یہ اس نے بہت تیزی سے ویو پکڑی ہے، اور جو چوتھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تیسری بڑی امپورٹنٹ، غزہ۔ اب عربوں کا عام طور پہ انکلینیشن یہ ہیرس کی طرف ہو سکتا تھا، لیکن غزہ میٹر پہ جو ان کی ہسٹورک پیٹرنز رہے ہیں اس میں ممکن ہے ان کو سیٹ بیک وہاں پر آئے۔ بلیک لائنز جو ہیں وہ ڈیفینیٹ اس طرف جائیں گی، چنانچہ وہاں پہ ٹرمپ کے چانسز کم ہو سکتے۔ جو متوسط اور غریب طبقے وہ تو ڈیفینیٹ جو ہیں وہ ہیرس کا نام لے رہے ہیں، لیکن بہرحال جب پیسہ چلے گا تو سمجھ تو آئے گی، اور جب پیسہ چلے گا تو آپ کے سامنے ریزلٹس بھی آئیں گے۔ اب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور میں 5 تاریخ تک بھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن کیلکولیشنز آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ سوئنگ سٹیٹس میں نظر رکھیں گے آپ بھی اور میں بھی، اور پھر ہم ریزلٹس کی طرف جائیں گے۔ مشکل ہے، لیکن اتنا میں آپ کو کہہ دوں، پینٹاگون از ٹورڈز دا ہیرس، بٹ عوامی پریشر جو وائٹ سپریمیسی پریشر یا وائٹس کے اوپر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ 8,000 سے زیادہ، 8 لاکھ سے زیادہ وائٹس جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے۔ اچھا، اسی کے کمپیریزن صرف وائٹس، اس کے حساب سے اگر انڈیا میں دیکھیں تو 5 لاکھ ہے، اور چائنا میں دیکھیں تو 1.5 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی کرمنالٹی کس حد تک ہے۔ یہاں سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گورا جب کرمنل ہو جاتا ہے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس دفعہ جو انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ نہیں جیتا تو پھر یہ امریکہ کی تاریخ کا آخری الیکشن ہوگا، سو یہ ایک خطرناک بات ہے، بہرحال ہے۔ تو یہ وائلنس اسی طرح کا جس طرح سے یہ ویو عوام کے اندر عمران خان کے لیے آئی ہے، تو یہ جو پڑھا لکھا طبقہ یا وائٹس یا امریکہ فرسٹ والا ہے، یہ باقیوں کو برداشت میں نہیں کرتا۔ چنانچہ اب ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بڑا سبجیکٹ ہے، بٹ سوئنگ سٹیٹس ڈز میٹر۔